قل انما انا بشر مثلکم۔ لوگ اس پر بھی کہتے ہیں کہ جب نبی نے خود فرما دیا کہ میں تمہاری مثل ہوں تو لہذا وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے معاذ اللہ، لہذا وہ گاؤں کے چودھری جیسے معاذ اللہ۔ یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ سرکار کا تو ادب اتنا ہی ہے جیسے بڑے بھائی کا ادب، سرکار کا تو اتنا ہی جیسے جب گاؤں کے چودھری کا ادب۔ جب انہوں نے خود فرما دیا مثلکم، اب ان کے مثلکم کا میں جواب قرآن حکیم سے ہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مثلکم کی رسی پکڑ کر سرکار کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، قرآن حکیم کی آیات ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر تم مثلکم کا دعویٰ کر کے سرکار کی طرح بننا چاہتے ہو تو جہاں پر بھی مثلکم ہے تم ان کی طرح بن کر دکھاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، امم امثالکم۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کے اندر جو بھی چوپائے، جو بھی دابہ، جو بھی جانور ہے، چاہے وہ بکری ہے، چاہے بھیڑ ہے، چاہے گائے ہے، چاہے بھینس ہے، چاہے کتا ہے، چاہے خنزیر ہے، جو بھی دابۃ الارض ہے، اور ولا طائر یطیر، اور جو بھی پرندے، الا امم امثالکم، یہ تمہاری مثل امت ہے۔ اب سرکار کے بارے میں وہ مثلکم کی رسی پکڑ کر نبی علیہ السلام کے مراتب پر پہنچنے والا وہ فریب خوردہ کیا یہاں پر بھی یہ کہے گا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کتا تمہاری مثل ہے تو میں کہوں کہ کتے کی طرح ہوں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے اور نہ میں اپنی طرف سے یہ کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ کتا تمہاری مثل امت ہے، قرآن کہتا ہے خنزیر تمہاری مثل امت ہے، قرآن کہتا ہے بکری تمہاری مثل امت ہے۔ تو وہاں پر مثل ام کی چادر، وہ رسی پکڑ کر سرکار کے مراتب تک پہنچنے والا، یہاں پر بھی مثلکم کی رسی پکڑے نا اور کہے کہ میں اللہ کے فضل سے خنزیر کی مثل ہوں، کہے کہ میں کتے کی مثل ہوں۔ قرآن کا یہ اسلوب ہر مثلکم، ہر بندہ جو ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کے معنیوں بات مطالب کو سمجھ سکے، دھوکے بازیاں کر کے اور مثلکم کا لفظ پکڑ کے۔ صحابہ نے جب روزے رکھے تھے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ رنگ مندہ پڑ گیا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزے رکھتے تھے مسلسل، ہم نے کیوں؟ صحابہ نیکی میں بڑے حریص تھے، نیکی میں بڑے حریص تھے، ان کی حرص دنیا کی نہیں تھی۔ تو جب سرکار کو دیکھا روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزے رکھ رہے تھے تو ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم میں کوئی ہے میری مثل؟ کیا مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ میں جو برداشت کر سکتا ہوں تم کیا وہ برداشت کر سکتے ہو؟ جب سامنے بیٹھے ہوئے صدیق و عمر، عثمان و علی سرکار کی مثل نہیں ہو سکتے تو یہ دھتورا کیسے سرکار کی مثل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم میری مثل نہیں ہو، اور اگر تم مثلکم کی رسی پکڑ کر سرکار کے مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر آؤ اس آیت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کائنات کے دابۃ الارض، یہ چوپائے، یہ جو پرندے ہیں یہ تمہاری مثل ہے، یہاں پر بھی پکڑو نا رسی، اور مثلکم کی چادر اوڑھ کر بنو کتے جیسا، بنو خنزیر جیسا، بنو چوپاؤں جیسا، بنو پرندوں جیسا۔ جب یہاں سے بچ کر سائیڈ سے ہو کر آگے گزر جاتے ہو تو وہاں پر بھی مثلکم کا لفظ دیکھو تو ہی سرکار کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے۔ وہ نبیوں کے تاجدار، وہ سرور انبیاء خاتم الانبیاء، ان کے بارے میں ایسی پلپلی باتیں کرنا اور ایسے ڈھکوسلے مارنا۔ میں آج اپنے شیخ کامل حضور سیدی و مرشدی کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے قدموں پر سر رکھ کے یہ چیلنج دے رہا ہوں پوری کائنات کے ان فریب خوردہ لوگوں کو کہ یہ آیات جو تم نے لفظ بشر کو پکڑ کر سرکار کی بشریت کا دعویٰ کر کے سرکار کی نورانیت کا انکار کیا، جس فون پر بھی چاہو گے ہم انہی آیات کو پڑھ کے تمہیں الٹا کریں گے۔ ہم بتائیں گے قرآن کے مطالب اور مفہوم وہ نہیں ہے کہ جو تم نے امت کے سامنے رکھے اور سرکار کی ذات کو کھینچ کھینچ کر معاذ اللہ بڑے بھائی کی طرح، معاذ اللہ گاؤں کے چودھری کی طرح
سرکار تو عام بندے تو عام رہے، میرے نبی نے فرمایا مجھے رب نے نبیوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔